السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ الحمد للہ آج کی تراویح میں سورہ زخرف، سورہ دخان، سورہ جاسیہ، سورہ احقاف، سورہ محمد اور سورۃ الفتح، یہ صورتیں الحمدللہ آج کی تراویح میں مکمل ہوئیں۔ کل کے درس میں سورۃ الشورى کے تعلق سے کچھ موضوعات کا تذکرہ ہوا تھا۔ سورۃ الشورى میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ اس ساری کائنات کو اللہ رب العالمین ہی نے پیدا کیا ہے۔ اس ساری کائنات اور اس ساری کائنات میں جو مخلوقات ہیں، انسانوں کو، جنوں کو، جانوروں کو، جو بھی ہے، سب کچھ اللہ رب العالمین ہی نے پیدا کیا۔ اس کے بعد کی جو صورت ہے سورۃ الزخرف، اس صورت میں اللہ رب العالمین نے یہ بتایا کہ جب اللہ رب العالمین ہی نے ان ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے تو پھر اس اللہ ہی کی عبادت ہونی چاہیے۔ ان باتوں کا تذکرہ اس صورت کے اندر، سورۃ الزخرف کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ سورۃ الشورى کی ایک آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، کہ جو لوگ دنیا کے کھیتی، آخرت کے لیے کھیتی کرتے ہیں، یعنی آخرت کی تیاری کرتے ہیں، تو ہم ان کی کھیتی میں اضافہ فرماتے ہیں۔ ان کی کھیتی میں وہ جو کچھ بھی نیک عمل کریں گے، آخرت کی تیاری کریں گے، ہم برکت دیں گے ان کے اس کام میں۔ یہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، جو آدمی دنیا کے لیے کھیتی تیار کرتا ہے، اس کے لیے تیاری کرتا ہے، تو ہم اس کو بھی دیں گے۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيب، لیکن جو دنیا کے پیچھے پڑ کر کے صرف اپنی دنیا بناتا ہے، ایسے آدمی کو آخرت میں کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ ہاں البتہ جو آدمی آخرت کی تیاری کرتا ہے، اس کے لیے اللہ رب العالمین آخرت تو دے گا ہی، لیکن دنیا بھی اس کو دے گا۔ جتنی اس کو چاہیے اللہ رب العالمین اتنی اس کو دے گا۔ اللہ رب العالمین کا یہ قانون ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اسی صورت میں رزق کے تعلق سے بیان فرمایا کہ رزق اللہ رب العالمین جو دیتا ہے، سورہ زخرف میں بیان فرمایا، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، کہ اللہ رب العالمین دنیا میں کس کو کتنا کیا رزق دینا ہے اپنے حساب سے، اپنی مرضی سے لوگوں کے درمیان تقسیم کرتا ہے۔ کون انسان کتنا برداشت کر سکتا ہے، یہ اللہ رب العالمین اپنی حکمت سے دیتا ہے۔ کوئی انسان اگر اس کو زیادہ مل جائے تو شاید وہ برداشت نہیں کر پائے گا، شاید وہ اس مال کی وجہ سے فتنے میں پڑ سکتا ہے، مختلف قسم کی برائیوں میں پڑ سکتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو نہیں دیتا۔ اور کوئی بندہ ہے اس کو برداشت کر سکتا ہے، اس کے مال کے فتنے میں نہیں پڑتا ہے، بلکہ مال کے ملنے کے باوجود بھی وہ سیدھے راستے پر رہے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کی اپنی مرضی ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے درمیان اس کے حساب سے رزق دنیا میں دیتا ہے۔ اس کے آیت کے پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض مشرکین مکہ نے کہا تھا، وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، کہ اتنے سارے لوگ موجود ہیں یہاں پر، ان میں سے کسی بڑے آدمی کو نبوت کیوں نہیں ملی؟ ان لوگوں کا تصور یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں غریب انسان ہیں، ان کے پاس کچھ مال نہیں ہے، تو ان کو کیوں نبوت ملی؟ یہاں تو بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں، بڑے بڑے سردار لوگ ہیں، ان کو کیوں نبوت نہیں ملی؟ یہ ان کا اعتراض تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ جواب دیا کہ ہم دنیا جو ہے لوگوں کے درمیان تقسیم کرتے ہیں، کیا یہ لوگ اب تقسیم کریں گے؟ دنیا کو تقسیم کرنے والا تو اللہ رب العالمین ہے، یہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے اگلی صورت میں سورہ زخرف میں اس بات کا بھی تذکرہ فرمایا، وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر سارے لوگ ایک امت ایک طرح کے نہ بن جاتے، اس بات کا خدشہ نہ ہوتا، لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ۔ اللہ رب العالمین نے بتایا کہ اگر اللہ رب العالمین تو یہ چاہتا ہے پہلی بات کہ مومنین کو دنیا کچھ بھی نہ دے، مومنین کو مال ہی نہ دے، یہ اللہ رب العالمین چاہتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین تو یہ چاہتا ہے کہ کفار اور مشرکین ہی کو ساری دنیا دے دے۔ کیسے؟ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا یہاں پر اس آیت میں کہ اللہ رب العالمین تو یہ چاہتا ہے کہ ان کے گھروں کو
चांदी के घर बना दे, चांदी की उनकी जो है छत होगी। वलिबुयूतिहिम अबवाबन व सुरुरन अलैहा यत्तकीऊन, और उनके घर भी, उनके दरवाजे भी, वो जिन बेड पर वो सोते हैं वो बेड भी सारे के सारे चांदी के और सोने के अल्लाह रब्बुल आलमीन बनाना चाहता है, उनको देना चाहता है। किसे? कुफार और मुशरिकीन को, क्योंकि ये मोमिन के लिए देने की चीज नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो चाहता है कि कुछ भी ना दे मोमिन को इस दुनिया में, बस लोग कहीं मुसलमान कुफार और मुशरिकीन के माल को देखकर फितने में ना पड़ जाएं, और उसकी वजह से कहीं ये लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाशुक्रे ना बन जाएं। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन मोमिनीन को भी, मुसलमानों को भी कुछ माल देता है। तो इंसान कुफार और मुशरिकीन के माल को देखकर ये ना सोचे, ये ना समझे कि शायद वो लोग हक पर है इसलिए उनको दुनिया मिल रही है, हमको कुछ नहीं मिल रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहता ही नहीं कि मोमिनीन को कुछ दे, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन कहीं लोग फितने में ना पड़ जाएं, मुसलमान या मोमिनीन, इसलिए थोड़ी बहुत उनको दुनिया देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसका तज़किरा यहां पर बयान फरमाया, और हदीस में इस बात का भी तज़किरा आया कि अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक इस दुनिया की हैसियत मच्छर के एक पर के बराबर भी होती तो काफिर को पानी का एक घूंट भी ना मिलता। अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक इस दुनिया की कोई हैसियत नहीं है, इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन मोमिनीन को नहीं देना चाहता है दुनिया, कि लोग कहीं फितने में ना पड़ जाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास इसकी कोई हैसियत नहीं। अगर हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को गौर से पढ़ें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा अपने घर में सोए हुए थे। उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु घर में दाखिल हुए। उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पर सिर्फ एक कपड़ा था, एक जिस्म पर, एक कपड़े पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उसको लपेटे हुए सोए हुए थे। किस पर सोए हुए थे? एक हसीर पर सोए हुए थे, मैट पर। और देखा कि आपके घर में चमड़े का एक मिश्कीजा है जिसमें पानी भरा जाता है, और कुछ जौ के दाने, एक मुट्ठी जौ के दाने रखे हुए थे, बस उसके अलावा कुछ नहीं था आपके घर में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर रज़ी अल्लाह तआला को देखकर खड़े हो गए। देखा कि आपके जिस्म पर सिर्फ एक चूंकि कपड़ा था, हसीर पर सोए हुए थे। जब आप खड़े हो गए तो आपके जिस्म पर हसीर के निशानात थे। उमर रज़ी अल्लाह तआला को रोना आ गया, आप रोने लगे, आपकी आंखों से पानी निकल गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, मा युबकी का या उमर, ऐ उमर आपको किस बात ने रुला दिया है? तो उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि अल्लाह के नबी, ये कैसर किसरा, ये बड़े बड़े जो बादशाह मुशरिकीन हैं, दुनिया की सारी लज्जतें ये लोग उठा रहे हैं, सारी उनके पास ये सारी चीजें, दुनिया पूरी उनके पास है, लेकिन आप अल्लाह के नबी हैं और आपके घर का ये हाल है। इस बात को देखकर मैं सोचकर मेरी आंखों से पानी निकल आया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर, क्या ये बात हमारे लिए काफी नहीं है कि उनके लिए दुनिया है और हमारे लिए आखिरत है? तो एक मोमिन की, एक मुसलमान की, उसका अकीदा और उसका ईमान यही होना चाहिए। इंसान, ये नहीं कहा जा रहा है कि मेहनत ना करे, रिस्क पाने के लिए मेहनत ना करे, ये नहीं हो रहा है। इंसान मेहनत करे, जो भी अल्लाह रब्बुल आलमीन देता है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करे, उसको जितना मिलता है उस पर शुक्र अदा करे, लेकिन दुनिया के पीछे अपनी आखिरत को बर्बाद ना करे। ये तालीम यहां पर दी जा रही है। कहीं दुनिया के पीछे पड़कर आदमी अपनी आखिरत को बर्बाद ना कर ले, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहां पर बताया। और ये बात भी बताई अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, जिसको जो मिलता है, जो भी मकाम मिलेगा इंसान को, जो भी दौलत मिलेगी, जो भी उसको मंजिल मिलेगी दुनिया के अंदर, वो उसके लिए बेहतर है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से फैसला है। इस बात पर हमारा ईमान होना चाहिए, अल्लाह के बारे में शक नहीं होना चाहिए। अल्लाह के बारे में कभी दिल में यह ख्याल नहीं आना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे ऐसा क्यों नहीं दिया, फलां की तरह मेरे पास ऐसा क्यों नहीं है। कभी इस तरह का नहीं सोचना चाहिए। जो मिला अल्हम्दुलिल्लाह, मुसीबत आई, तकलीफ आई, परेशानी आई, सब्र करें, दुनिया में नहीं तो आखिरत में तो मिलेगा, जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। चुनाचे इस सिलसिले में हमारा ईमान दुनिया के सिलसिले में पुख्ता होना चाहिए। भरोसा, सब्र और शुक्र के साथ हमें जिंदगी गुजारना चाहिए। सूरत ज़ुखरुफ में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, सूरत शूरा में एक आयत आई लड़कियों के ताल्लुक से और लड़कों के ताल्लुक से, औलाद के ताल्लुक से। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इस सूरत के अंदर कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसको जो औलाद देना चाहता है अपनी मर्जी से देता है। यख्लुक़ु मा यशाउ यहबु लिमन यशाउ इनाथा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर। जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन बेटियां देना चाहता है देता है, और जिसको चाहता है बेटे देता है। व यजअलु मन यशाउ हकीमा, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी को बांझ बनाना चाहता है, औलाद नहीं देता है तो नहीं देता है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की अपनी मर्जी है। तुम अपनी जानिब से किसी चीज का फैसला ना करो,
کسی کو بیٹی ملی تو تم یہ نہ سوچو کہ منحوس آدمی ہے. عورتوں کے سلسلے میں نعوذ باللہ یہ تصور رکھا جاتا ہے معاشرے میں کہ اگر کسی عورت کو مسلسل لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں تو کہا جاتا ہے کہ یہ عورت منحوس ہے. نعوذ باللہ. یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے, کسی بھی مخلوق کی ہاتھ میں نہیں ہے کہ بچہ پیدا کرے یا بچی پیدا کرے, کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے, یہ صرف اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے. اگر کسی کو اولاد نہیں ملتی ہے تب بھی اللہ کی جانب سے فیصلہ ہوتا ہے, ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, ہم کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے, یہ اللہ رب العالمین کے فیصلے ہیں. بعض لوگوں کے عقائد میں, غلط عقائد میں ایک عقیدہ یہ ہے کہ بعض طبیب ہوتے ہیں, کچھ حکیم ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں جن کا تعلق درگاہ وغیرہ سے ہوتا ہے, یہ عقیدہ اور لوگوں کے پاس ہے کہ اگر ان کے پاس جائیں گے تو وہ ایک ایسی دوا دیتے ہیں اس کو کھا لینے سے بچی نہیں بچہ پیدا ہوتا ہے. یہ عقیدہ رکھنا خود شرک ہے. اللہ رب العالمین ہی اولاد دیتا ہے, لڑکا یا لڑکی, اس کے علاوہ کسی کے پاس اس کا اختیار نہیں اور کسی کے پاس اس بات کی قدرت نہیں. لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ فلاں حکیم کے پاس جائیے تو وہ ایسی دوا دیتا ہے, ایسی جڑی بوٹی دیتا ہے کہ اس سے کھا لینے سے بچہ پیدا ہوگا, لڑکا پیدا ہوگا, لڑکی نہیں. پہلی بات, دو باتیں غلط ہیں. آپ کیوں لڑکی کے بجائے لڑکا پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ کیوں لڑکی سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ لڑکی کے تعلق سے کتنی پیاری باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ جس انسان کو لڑکی ملی, بیٹی ملی, اگر وہ اس بچی کی اچھی تربیت کرتا ہے, دین سکھاتا ہے, تو یہ بچی اس کو قیامت کے دن جہنم میں سے آنے سے بچائے گی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. یہ لڑکی کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. لیکن لوگ آج لڑکی کے بجائے لڑکا چاہتے ہیں. اور دوسری غلط بات اس مسئلے میں یہ ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جو چاہے تو لڑکی کے بجائے لڑکا پیدا کر سکتا ہے. تو یہ غلط عقائد ہے, اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. اس بات کی سورہ زخرف میں اللہ رب العالمین نے یہی بات بتائی. مشرکین مکہ کا عقیدہ دیکھیے کتنا عجیب و غریب تھا. فرشتوں کے سلسلے میں ان کا عقیدہ یہ تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں, فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. اور یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بہت ہی معزز احترام کے انداز سے کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. بہت ہی اونچا مقام سمجھتے تھے اس بات کے کہنے کو. لیکن جب ان کو بیٹی پیدا ہوتی تو کہتے کہ بہت ہی تکلیف ہو گئی. اللہ رب العالمین نے اسی کا تذکرہ فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا. جیسے یہ لوگ رحمان کے لیے مثال دیتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں, رحمان کی بیٹیاں ہیں, لیکن جب ان کو بیٹی پیدا ہوتی ظل وجهه, ان کا چہرہ کالا پڑ جاتا, ماند پڑ جاتا, سوسائٹی میں جو ہے اپنا چہرہ دکھانے کے لائق نہیں ہوتا, ایسا یہ لوگ سمجھتے ہیں. مسودًا وهو كظيم, اور دل میں بہت ہی زیادہ ان کو تکلیف ہوتی ہے. بیٹی پیدا ہونے پر بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں کہ بیٹی پیدا ہو گئی, اب کیا کریں, اب چلو اب جماتے ہیں, کچھ کرتے ہیں, زندگی بھر محنت کرنا پڑے گا شادی کے لیے, ایسے غلط سلط باتیں کرتے ہیں. یہ سب دراصل مشرکین مکہ کی باتیں ہیں. مشرکین مکہ ایسے ہی ہوتے, بیٹی پیدا ہوتی تو اس گلی سے نہیں نکلتے تھے, اس علاقے کے لوگ کہیں پوچھ نہ لیں کیا بیٹی پیدا ہو گئی, لوگ پوچھ لیں گے, اس لیے اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے. اگر کہیں باہر جانا ہوتا تو چھپ چھپ کے راتوں میں نکل جاتے تھے. اس قدر ان کو تکلیف ہوتی تھی اور سمجھتے تھے کہ میرا چہرہ کالا ہو گیا ہے. اور جو آدمی برداشت نہیں کر پاتا اس ذلت کو, جو کہ وہ سمجھتے تھے حقیقت میں ذلت نہیں, جو برداشت نہیں کر پاتا وہ اپنی بچی کا قتل کر دیتا, اپنی بچی کو زندہ دفن کر دیتا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. قیامت کے دن پوچھا جائے گا اس لوگوں سے, بچی آئے گی قیامت کے دن, وہ بچی جس کو ان لوگوں نے قتل کیا تھا, وہ بچی آ کر پوچھے گی بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, کس گناہ کے بدلے میں, کس جرم کے بدلے میں تم نے بچی کو قتل کیا. وہ بچی آ کر خود پوچھے گی. اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ فرمایا. چنانچہ بیٹی پیدا ہونا یا بیٹا پیدا ہونا اس میں کوئی فضیلت والی یا قباحت والی ذلت والی بات نہیں ہے. اللہ رب العالمین اولاد کی نعمت سے جس کو نوازتا ہے, چاہے وہ بچہ ہو یا بچی ہو, اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اس عقیدہ اور ایمان کے ساتھ ہم کو زندگی گزارنا ہے. یہ اللہ رب العالمین نے ان صورتوں کے اندر بیان فرمایا. اور ان صورتوں میں اللہ رب العالمین نے اس کے بعد کی جو صورت ہے سورۃ الدخان, دخان, یہ صورت اس وقت نازل ہوئی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ بہت زیادہ ستاتے تھے, بہت زیادہ پریشان کرتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بد دعا کر دی ان لوگوں کے لیے. دعا یہ کی, بد دعا یہ کی کہ اللہ ان لوگوں کو یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جیسے قحط سالی آئی تھی ویسی قحط سالی اس لوگوں پر تو دے دے. چنانچہ قحط سالی آئی,
ایسی قحط سالی آئی مکہ میں مشرکین پر اور سب پر کہ لوگ کھانے پینے کے لیے تڑپ رہے تھے، بلبلا اٹھے یہ لوگ مجبور ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ لوگ آئے اور انہوں نے کہا اے محمد آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ یہ قحط سالی ختم ہو جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ تو اس قحط سالی کو ختم کر دے. دعا کی اور اس موقع پر اس سورت دخان کی آیت نمبر 10 سے 15 تک کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی. اس موقع پر وہ جو 5 آیتیں ہیں ان میں یہ بتایا گیا کہ جب ان سے عذاب ہٹا لیا جائے گا تو پھر یہ دوبارہ کفر کریں گے. یہی درخواست کر رہے ہیں کہ محمد آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ عذاب ہٹ جائے. جب ہم عذاب ہٹا لیں گے تو پھر یہ لوگ کفر کریں گے. یہ معاملہ مشرکین کا ہے، کفار کا ہے، یہ اللہ رب العالمین نے بتایا. تو اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ فرمایا. اور اس کے بعد کی جو سورت ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر یہ سورت ہے. اس سورت میں اللہ رب العالمین نے ایک بہت ہی کلیئر کٹ ایک بات بتائی. قول فیصل اللہ رب العالمین کا ہے، آخری بات اللہ رب العالمین کی ہے، آخری حکم اللہ رب العالمین کا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. اگر تم ان دونوں میں سے کسی ایک کی اطاعت کے پیچھے معاملے میں پیچھے رہو گے، یعنی اللہ کی اطاعت نہیں کر رہے ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں جو تم انکار کر رہے ہو تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے. وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ. تم اپنے اعمال کو برباد نہ کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہ کرو. اللہ رب العالمین نے صاف صاف بات بتائی. اور کوئی بھی عمل ہم کرتے ہیں، چاہے سبحان اللہ کہیں، اپنی زبان سے الحمدللہ کہیں، یا نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں یا زکات دیں، کچھ بھی کریں، اگر کوئی بھی عمل قبول ہونا ہے اللہ کے نزدیک تو 2 شرطیں ہیں، 2 کنڈیشن ہیں. پہلا اخلاص کا پایا جانا ضروری ہے اس عبادت کے اندر، اور دوسرا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بتایا ہے ویسے عبادت کرنا ہے. اگر عبادت کے معاملے میں انسان عبادت تو کر رہا ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح مخالفت کے ساتھ وہ عبادت کر رہا ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے ویسے عبادت نہیں کر رہا ہے بلکہ منمانی طریقے سے عبادت کر رہا ہے، یا پھر کچھ بزرگ کچھ بات بتا کر چلے گئے اس عبادت کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ کر وہ کسی اور کی اطاعت کر رہا ہے تو اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی، گرچہ اس کے دل میں اخلاص ہو، بہت اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے وہ عبادت کر رہا ہو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے سے ہٹ کر عبادت کرتا ہے تو وہ عبادت قبول نہیں ہوتی. تو یہ دونوں شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے ہر عبادت میں، ان دونوں کنڈیشنز کا پایا جانا ضروری ہے، اخلاص اور دوسرا ہے اطاعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ رب العالمین نے صاف صاف بتایا جب ہمارے سامنے کوئی حدیث آتی ہے کسی بھی عبادت کے سلسلے میں یا کسی بھی معاملے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حدیث آتی ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے اور اس کو ایسے عمل کرنا چاہیے، یہ عبادت ایسے کرنا چاہیے، جب حدیث آتی ہے تو مخالفت نہیں ہونی چاہیے. میرے باپ دادا نے ایسے ہی سکھایا تھا، ہمارے بزرگوں نے ایسے ہی سکھایا تھا، ایسی باتیں نہیں کرنا ہے. یہ تو مشرکین مکہ کی زبان ہے، مشرکین مکہ ایسے ہی کہا کرتے تھے. کوئی بھی بات آپ کے سامنے ان لوگوں کے سامنے پیش کی جاتی تو کہتے ہمارے باپ دادا کو ہم نے ایسے ہی پایا ہے، اسی طریقے پر پایا ہے، ہم ایسے ہی چلیں گے، آنکھ بند کر کے چلیں گے، ہم کسی کی بات نہیں سنیں گے. یہی معاملہ ہماری اس امت میں بہت سارے مسلمانوں کا ہے. سامنے حدیث ہوتی ہے، بالکل صحیح حدیث سامنے ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی صریح مخالفت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہتے ہوئے کہ ہمارے بزرگوں نے کہا، ہمارے فلاں عالم نے کہا. کسی عالم یا کسی بھی علماء کی یا کسی امام کی بات نہیں چلے گی. جب اللہ رب العالمین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے تو بس ہمیں آنکھ بند کر کے اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے. اس بات کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے، ورنہ اعمال تو کرتے ہی جا رہے اعمال، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے تو وہ عمل قبول نہیں ہوتا. اس لیے ہمیں بہت ہی احتیاط سے اپنے اعمال کو انجام دینا ہے. اور اسی صورت میں اللہ رب العالمین نے بات بھی بتائی، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے ایمان والو، اگر آپ اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جم کر رکھے گا. کیا مطلب ثابت قدم رکھے گا؟ اللہ رب العالمین کی مدد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ رب العالمین کی مدد کا مطلب ہے دین کو اپنے عمل سے اور اللہ رب العالمین کے دین کی دعوت کے ذریعے سے اس دین کی خدمت کرنا. یہ اللہ رب العالمین کی مدد کا مطلب. اللہ رب العالمین کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العالمین کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. دین کی خدمت کرنا ہے،
دین پر عمل کرنا ہے، یہی اللہ رب العالمین کی مدد کا مطلب ہے۔ جو لوگ دین پر صحیح طریقے سے عمل کرتے ہیں اور اس دین کی خدمت کرتے ہیں، لوگوں کو صحیح راستے کی طرف بلاتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا ینصرکم، ایسے لوگوں کی اللہ رب العالمین مدد کرے گا۔ وَيَثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے پاؤں کو، تمہاری قدموں کو دین پر ثابت قدم رکھے گا۔ دین پر ثابت قدم رہنا زندگی پر کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں دعا سکھائی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب تو ہمارے دلوں کو نہ پھیر بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دی، وہب لنا من لدنک رحمہ، تو اپنی جانب سے رحمت عطا فرما ہمیں، انک انت الوہاب، بے شک تو بڑا دینے والا ہے۔ یہ دعا کوئی معمولی دعا نہیں ہے، ہر مسلمان کو بار بار پڑھتے رہنا چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ آج ہم مسلمان ہیں، آج ہم عبادت کر رہے ہیں، کل کے دن شیطان ہمارے دل میں کوئی غلط بات ڈالے گا تو ہو سکتا ہے موت سے پہلے ہم ایمان سے ہٹ جائیں۔ اس بات کا امکان ہے، اس بات کا قوی امکان ہے، اس سے کوئی تعجب کی بات نہیں۔ کئی لوگ ایسے ہو گئے، اچھا دین پر عمل کرتے تھے لیکن ان کے دل میں شیطانی خیالات آ گئے۔ اللہ رب العالمین کے تعلق سے شکوک و شبہات، دین سے متعلق شکوک و شبہات، مختلف قسم کے ان کے خیالات ان کے دماغ میں آئے اور وہ لوگ دین سے بھٹک گئے۔ موت سے پہلے کفر پر ان کی موت ہوئی، شرک پر ان کی موت ہوئی۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو اگر دیکھیں، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک آدمی ہوتا ہے زندگی بھر نیک اعمال کرتے رہتا ہے لیکن اس کی موت کفر پر آ جاتی ہے، اور ایک آدمی ہوتا ہے زندگی بھر غلط کام کرتے رہتا ہے لیکن اس کی موت اچھائی پر آتی ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم زندگی بھر عبادتیں کر رہے ہیں اور موت سے بالکل قریب ہم اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، کفر پر یا غلط کام پر ہماری موت آ گئی، کہیں ایسا نہ ہو۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم رب العالمین سے دعائیں بھی کریں اور دین پر جم کر رہیں۔ کیسے دعا کریں؟ دعا سکھائی اللہ رب العالمین نے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اور حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، یا مقلب القلوب، اے دلوں کے پھیرنے والے، ثبت قلبی علی دینک و طاعتک، میرے دل کو تو اپنے دین پر اور تیری اطاعت میں ثابت قدم رکھ۔ اور اللہ رب العالمین نے وہی ثابت قدمی کی یہاں پر بات کی۔ اگر آپ دین پر صحیح سے عمل کرو گے، اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرو گے اور اس دین کی خدمت کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہارے پاؤں کو، تمہارے ایمان کو ثابت قدم رکھے گا مرتے دم تک۔ چنانچہ یہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ بات بتائی ہے، اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد کی جو سورت ہے سورۃ الفتح، یہ سورت اس وقت نازل ہوئی سن 6 ہجری میں، ہجرت کے 6 سال میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کر رہے ہیں۔ پچھلے کئی سالوں سے مشرکین نے روکے رکھا تھا، مسلمان نہیں جا پا رہے تھے مکہ کو، نہ عمرہ کر پا رہے تھے۔ تو سن 6 ہجری میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ عمرہ کر رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کے ساتھ نکلے مکہ کی طرف۔ مکہ پہنچنے سے پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ایک صحابی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرکین سے بات کرنے کے لیے بھیجا کہ آپ جائیے ان لوگوں سے بات کر کے آئیے کہ ہم عمرہ کرنا چاہتے ہیں۔ اتنے میں ایک افواہ پھیل گئی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں نے قتل کر دیا ہے۔ یہ بات کنفرم نہیں تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تک یہ بات پہنچی کہ مشرکین نے بات کرنے کے بجائے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو جمع کیا، جو بھی موجود تھے، ایک درخت کے نیچے جمع کیا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت لی کہ جن لوگوں نے عثمان بن عفان کو قتل کیا ہے ہم ان لوگوں سے بدلہ لیں گے۔ تو سارے صحابہ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ تو اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر بتایا کہ جن لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی ان سارے لوگوں سے اللہ رب العالمین راضی ہو گیا۔ یہاں پر ایک اہم بات یہ ہے کہ ایک مومن کی جان کتنی اہم ہے۔ افواہ اٹھی تھی کہ ایک مومن، ایک مسلمان، یہ بات یہاں پر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہیں ہے، ایک مسلمان کی جان کی حفاظت ہے، ایک مسلمان کی عزت کی اہمیت ہے، ان کی جان کی اہمیت ہے۔ یہ اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بیعت لی، سارے صحابہ متفق ہو گئے۔ لیکن بعد میں پھر خبر آئی کہ نہیں، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل نہیں ہوا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، بات بتائی گئی کہ مشرکین بھی لڑنا نہیں چاہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی لڑنا نہیں چاہتے تھے، مشرکین بھی لڑنا نہیں چاہتے ہیں۔ تو دونوں کے درمیان ایک صلح ہوئی، اسی کا نام صلح حدیبیہ۔ صلح یہ ہوئی دونوں کے درمیان کہ مشرکین نے کہا کہ اس سال آپ لوگ عمرہ نہیں کریں گے، واپس چلے جائیں گے، آئندہ سال آئیں گے عمرہ کرنے کے لیے۔ اور دوسری بات ان لوگوں نے شرط یہ رکھی کہ 10 سال تک ہم جنگ نہیں کریں گے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی مان لیا. پہلی شرط اس سال عمرہ نہیں کریں گے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مان لیا. 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے, بہت اچھی بات ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مان لیا. ایسے کئی شرطیں تھیں, ان میں سے کچھ شرطیں ایسی تھیں کہ صاف طور پر معلوم ہو رہا تھا کہ یہ مشرکین کے حق میں جا رہی ہیں, مسلمانوں کے خلاف ظلم ہو رہا ہے, ایسے لگ رہا تھا. جیسے اس میں ایک شرط یہ تھی کہ مشرکین نے شرط رکھی کہ اگر کوئی آدمی مکہ سے مسلمان ہو کر مدینہ آتا ہے تو اس کو واپس کرنا ہوگا مکہ کو. اگر کوئی مدینے کے مسلمان مکہ آئے گا تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے. عمر رضی اللہ تعالیٰ کو برداشت نہیں ہوا. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے نبی کیا ہم حق پر نہیں ہیں, ہم کیوں ان کی شرطوں کو مانیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر, یہ جو بھی حکم ہو رہا ہے, یہ جو بھی فیصلہ ہے, یہ اللہ کی جانب سے ہے, میری جانب سے نہیں. تمام صحابہ نے اس بات کو قبول کر لیا اور واپس آ رہے تھے. جب مدینہ واپس لوٹ رہے تھے اس موقع پر یہ سورت نازل ہوئی, سورت الفتح. اور بغیر کسی تمہید کے اللہ رب العالمین نے جب واپس لوٹ رہے تھے تو خوشخبری دے دی, انا فتحنا لک فتحا مبینا, کہ ہم نے آپ کو ایک کھلی اور صاف واضح فتح دے دی ہے, کامیابی دے دی ہے. اور یہ کامیابی کیا تھی؟ حقیقت میں ایک بہت بڑی کامیابی تھی. بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ مسلمانوں کے حق میں معاہدہ نہیں تھا, لیکن اللہ رب العالمین نے یہاں پر خوشخبری دی کہ کئی سالوں سے عمرہ نہیں کر پا رہے تھے مسلمان, لیکن اگلے سال عمرے کا موقع مل رہا ہے. تو یہ بہت بڑی کامیابی تھی مسلمانوں کے لیے. بعض مسلمانوں کے دلوں میں یہ بات آئی, شیطان نے خیال ڈالا, وسوسہ ڈالا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں لیکن ہم عمرہ نہیں کر پائے, واپس آ رہے ہیں, تو کہیں یہ وحی کے سلسلے میں ان کو شک شبہ ہو گیا کہ کیا ہو گیا ہے. تو بات بتائی گئی کہ معاملہ ایسا نہیں, خواب جو دکھایا گیا کہ عمرہ کریں گے, اس سال کریں گے, یہ نہیں دکھایا گیا, وقت نہیں بتایا گیا کہ کب کریں گے آئندہ سال. اللہ رب العالمین نے اس کا بھی تذکرہ فرمایا, لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خواب دکھایا گیا اللہ رب العالمین نے اس کو سچ کر دکھایا, آئندہ سال عمرہ کریں گے, یہ اللہ رب العالمین نے صاف صاف بتا دیا. اور جب واپس آ رہے تھے, ایک تو عمرہ کے سلسلے میں کامیابی بھی ملی مسلمانوں کو, اور دوسری کامیابی یہ ملی کہ سن 8 ہجری میں 2 سال کے اندر ہی مشرکین کے جو بھی کنڈیشنز تھے وہ خود اس کو جو ہے صحیح سے برداشت نہیں کر پائے, اس کا خیال نہیں کر پائے, ان لوگوں نے معاہدے کو توڑا, اس کی مخالفت کی, تو مسلمانوں نے سن 8 ہجری میں مکہ کو فتح کر لیا, مکہ مسلمانوں کے حصے میں آ گیا. اور سن 9 ہجری میں مسلمانوں کو تبوک کے موقع پر عرب کے بہت سارے علاقے مسلمانوں کے قبضے میں آئے. تو صرف 3 سال کے اندر یہ جو صلح ہوئی تھی, گرچہ مشرکین کے حق میں نظر آ رہی تھی, لیکن اللہ رب العالمین نے صرف 3 سال کے اندر مکہ کی فتح ملی, عمرے کا موقع ملا, اور آس پاس کے جتنے عرب علاقے تھے وہ سب مسلمانوں کے حصے میں آئے. تو اللہ رب العالمین نے اسی کو فتح مبینہ, ایک واضح کھلی ایک فتح کامیابی مسلمانوں کو دی. اللہ رب العالمین نے اس کا اس صورت کے اندر تذکرہ فرمایا. یہ ساری باتیں ان کا تذکرہ یہاں پر ہوا ہے. تو یہاں پر ان ساری باتوں سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ دنیاوی ظاہری اسباب بعض اوقات ہمیں ایسے نظر آتے ہیں کہ ہمارے حق میں کچھ بھی نہیں جا رہا ہے. شاید ایسا لگتا ہے لوگوں کو کہ اللہ رب العالمین کی مدد ہمیں نہیں آ رہی ہے. یہ ظاہری اسباب ہیں, اللہ رب العالمین کے لیے ظاہری اسباب کی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العالمین چاہے گا تو کسی بھی اعتبار سے ہماری مدد کرے گا. ایسا ہوتا ہے زندگی میں, ہماری زندگی میں ایسا ہوتا ہے. اور بحیثیت مسلمان جس ملک میں ہم رہتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ہماری کوئی مدد نہیں ہو رہی ہے, اللہ رب العالمین کی مدد نہیں آ رہی ہے, اور سب کچھ دشمنوں کے حق میں, دشمنوں کے پاس دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ دشمن کو کامیابی مل رہی ہے ہر معاملے میں. جب بھی کوئی جنگ ہوتی ہے دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے, یہ بات ہمارے دل میں آتی ہے کہ دیکھو وہ لوگ کامیاب ہو رہے ہیں, مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے. یہ سب دنیاوی اسباب ہیں, اللہ رب العالمین کو ان دنیاوی اسباب کی ضرورت نہیں. جب وقت آئے گا مدد کی, اللہ رب العالمین جب وقت کی مدد آئے گی تو اللہ رب العالمین مدد کرے گا. اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے, کبھی بھی شک و شبہ نہیں ہونا ہے اللہ کے بارے میں. ہم نے سنا جب فلسطین وغیرہ کے تعلق سے پچھلے سال جو بھی حادثات پیش آئے, ظلم ہو رہا تھا, تو مسلمانوں کی زبان سے یہ سننے کو ملا کیا اللہ رب العالمین مدد نہیں کرتا ہے, اتنا ظلم ہو رہا ہے. شک ہوتا ہے کبھی کبھار, لوگ اپنی زبان سے کہنے لگے, اللہ کے بارے میں شک پیدا ہو رہا ہے کہ کیسے ہم اس معاملے کو برداشت کریں. یہی دنیاوی اسباب ہیں, دنیاوی آزمائشیں ہیں, دنیاوی اللہ کی جانب سے امتحان ہے. ایسے موقع پر ہی ایمان کو مضبوط رکھنا ہے کہ اللہ رب العالمین مدد کرے گا. اگر مدد نہیں کرے گا تو کوئی بات نہیں, اگر مدد ابھی فوراً نہیں آئی تو دنیا میں ہم لوگ شہید ہونے والے شہید ہوتے ہیں,
اللہ رب العالمین ان کو آخرت میں درجہ دے گا. کیا صحابہ کرام کے زمانے میں صحابہ کرام کی شہادت نہیں ہوئی؟ چاہتا تو اللہ رب العالمین اسی وقت مدد کر سکتا تھا. اللہ رب العالمین قادر ہے, لیکن اللہ رب العالمین نے اس موقع پر مدد نہیں کی. کئی صحابہ کرام کو شہید کر دیا گیا. تو ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی مدد کے مختلف طریقے ہیں. اللہ رب العالمین جیسے چاہتا ہے مدد کرتا ہے, یہ اللہ رب العالمین کی مرضی ہے. ہمارا کام ہے ہم اپنے ایمان پر مضبوط رہیں اور اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے رہیں. بس اتنا ہی. اللہ رب العالمین سے اپنا تعلق مضبوط کریں. جیسا کہ پچھلی صورتوں میں بعض انبیاء کا تذکرہ آیا کہ انبیاء کرام کیا کیے, مختلف قسم کی آزمائشیں ان پر آئی. ایسے موقع پر اللہ رب العالمین سے اپنے تعلق کو انہوں نے مضبوط کیا. اللہ رب العالمین سے توبہ کرتے رہے, استغفار کرتے رہے. اللہ رب العالمین نے ان آزمائشوں سے نکلنے کا راستہ نکال دیا. یہی کام ہم کو بھی کرنا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اپنے ایمان کو نہیں بگاڑنا ہے اور اللہ کے بارے میں کسی طرح کا بدگمان نہیں رکھنا ہے. اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے بتایا کہ جو لوگ بھی بدگمانی رکھتے ہیں اللہ کے بارے میں, یہ دراصل مشرکین کا کام ہے. اللہ کے بارے میں بدگمانی رکھنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے بتایا, اللہ رب العالمین نے ان کے لیے جہنم تیار کر کے رکھا ہے. ہمیشہ سے اللہ رب العالمین کے بارے میں حسن ظن رکھنا, اچھا گمان رکھنا کہ اللہ رب العالمین مدد کرے گا, اللہ رب العالمین کامیابی دے گا, اللہ رب العالمین مجھے قیامت کے دن جنت دے گا. یہ بھی حسن ظن ہونا. ایک طرف ڈر بھی ہونا کہ میرے گناہوں کی وجہ سے کہیں اللہ رب العالمین مجھے جہنم میں داخل نہ کرے, یہ ڈر بھی ہونا. اور ساتھ ہی ساتھ مومن یہ بھی ایمان رکھنا کہ اللہ رب العالمین انشاءاللہ میری عبادات کو قبول کرے گا, میرے ایمان کو قبول کرے گا اور مجھے ضرور جنت سے نوازے گا. یہ حسن ظن بھی اللہ رب العالمین کے تعلق سے ہونا. یہ تعلیم ہمیں دی گئی ہے. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو جتنی بھی اچھی باتیں, نیک باتیں قرآن و حدیث میں ہمیں بتائی گئی, اللہ ہم ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. رب العالمین جو بھی نیکیاں اللہ ہم کر رہے ہیں, اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما. رب العالمین ہمیں ہر قسم کے گناہ سے بچنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ خصوصیت کے ساتھ ان آخری عشرے کی راتوں میں جو بھی ہم عبادتیں کر رہے ہیں, جو روزے رکھتے ہیں, جو تلاوت کرتے ہیں, اللہ ہمارے ان اعمال کو قبول فرما. رب العالمین جب تک ہم اس دنیا میں رہیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. جب موت آئے خاتمہ بالخیر فرما. آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.